نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، جامع مسجد نور القرآن کے جملہ منتظمین ذمہ داران اور آج کی اس نشست جمعہ میں شریک جملہ حضرات ذمہ دار اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس کے حضور جمعہ کے دن سجدہ میں کی خاطر اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت اس توفیق کے ساتھ ہمیشہ ہمیں دائم آباد اور استقامت کے ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ کئی برس سے ہانگ کانگ کے اس علاقے میں جامع مسجد نہایت کی خوبصورت انداز میں خدمات انجام دی ہیں۔ اس پر میں جمی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالخصوص محترم علامہ احمد جمال ناصر صاحب یہاں پر جمعہ کے روز خدمات انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح چیئرمین ہیں صوفی لطیف صاحب، محترم ندیم حسین صاحب، محترم شہزاد حسین صاحب، محترم سفر حسین قاسم صاحب اور باقی تمام ممبر۔ اللہ رب العزت آپ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اضافہ فرمائے۔ حاضرین محترم، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، بہت حوالوں سے یہ آسانی والا دور ہے۔ پچھلے ادوار اور زمانوں کے مقابلے میں بہت حوالوں سے زندگی میں آسائشیں، آسانیاں اور فرحتیں میسر ہیں۔ مسافریں طے کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے سفر، مسافر طے کرنے کے لیے جانوروں پر سواری کرنے ہے گاڑی کے سفر، دور دراز رابطوں کے لیے ٹیلی فون ہے اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے ان چیزوں نے زندگی کی رفتار کو بہت تیز کر دیا۔ بہت سارے مسائل جو پرانے زمانوں میں رہنے والے لوگوں کو میسر رکھتے تھے یا موجود ہوتے تھے، اللہ پاک نے ہمیں ان سے محفوظ کر دیا، ہمارے لیے آسانی ہے۔ پھر علم کے ذرائع، پڑھنے کے ذرائع، انٹرنیٹ، گوگل اور دیگر پلیٹ فارمس کے ذریعے اتنی آسانی سے وہ لٹریچر میسر آ گیا ہے جو پچھلی صدی سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے نہ جانے طویل عرصہ لوگ بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے علوم دینیہ کے حصول کے لیے علماء کے پاس جایا کرتے تھے۔ دور دراز کئی دنوں اور مہینوں پر مبنی مسافتیں طے کر کے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہی چیز ہماری سنگل کلک پر ہے۔ ہم تیزی سے کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، کسی کو سننا چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کا کوئی خطاب سننا چاہتے ہیں یا کسی اور موضوع پر کوئی جاننا چاہتے ہیں تو اب وہ ریچ میں ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے۔ جہاں پر زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے اس دور میں، وہاں پر امت مسلمہ اور اہل ایمان کو
بہت سے فتنوں نے بھی گھیر دیا، اور ہر اگلے دن اگلے روز نئے سے نئے انداز کے فتنے اسلام اور احیاء اسلام کو گھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، جہاں ان کے لیے سوشل میڈیا نے آسانی مہیا کر دی، وہاں پر فتنے اور ان کے ذہنوں میں تشکیل اور اشکال کے بیج بونے کے لیے بھی اتنی ہی آسانی پیدا ہے۔ پہلے جا کر کوئی نقصان ہوئی خبر دور سے لانی پڑتی تھی، اب اپنے ہی موبائل فون پر رات کی فرصت پر مغرب نماز میں بیٹھ کر کھولتے ہیں اور ایک لمحے میں اپنے دین اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی خبر سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اتنی آسانی ہوگی، اور کس طرح کے فتنے ہیں۔ ایسے لاتعداد لوگ جن کو دین کے اوپر درک حاصل نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، بزرگ اساتذہ سے پڑھے بغیر صرف کتابوں سے پڑھ کر پھر یوٹیوب پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین پر بات کرتے ہیں، دین کے اوپر اپنی اوپینینز دیتے ہیں، عقیدے کے مسائل پر بات کرتے ہیں، قرآن پر بات کرتے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں، سیرت النبی پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار پر بات کرتے ہیں، بیسیوں ایسے موضوعات کو چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ اور نوجوان نسل جس کو حقیقت میں ابھی اپنا بنیادی دین سیکھنا ہے، ان کو نماز روزے کا پابند بنانا ہے، حرام حلال کی تمیز سکھانی ہے، ان کو اتنی الجھنوں میں مبتلا کر دیتی ہے ایسی ابحاث اور گفتگو کے ذریعے جو کہ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہوتی ہے، کہ وہ لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دین کو خود شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اگر وہ کمزور ہوں اور اپنے دین میں پختہ نہ ہو تو ان کا ناطہ اپنے دین اور اپنے دین کی بنیادی مصادر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر ان مصادر سے وہ سیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے ہی چند فتنوں میں سے ایک فتنہ آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ کچھ طبقات سوشل میڈیا پر، کچھ اپنے آپ کو علماء کہلوانے والے لوگوں کے اذہان میں اور ایمان پر اس انداز میں بھی حملہ کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ضروری ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، پر اس کی قرآن جتنی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسی باتیں سننے کو کبھی میسر آ جاتی ہیں یا نہیں کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے؟ اور احادیث مبارکہ کے اندر تو بہت اختلاف ہے، کتنی اقسام کی احادیث ہیں، کس کو مانے کس کو نہ مانے، کتنی کتابیں ہیں، کس پر اعتماد رکھیں کس پہ نہ رکھیں، نہ جانے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیسیوں طرح کے اشکال پیدا امت کے اذہان میں کیے جاتے ہیں۔ وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات سے رشتے کو توڑنا ہے۔ یہ کہاں سے جملہ آ گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ صحابہ کرام نے تو یہ کبھی نہیں کہا تھا، اہل بیت اطہار نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نہیں، وہ تو کہتے تھے ہمارے لیے اللہ کا رسول کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر رشتے اور ناطے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلتی تھی، چاہے وہ رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا پتہ دینے والی ذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر رشتے کی بنیاد انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات پر رکھی۔ آج ہم نے کہاں سے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کافی ہے؟ اسی موضوع کے حوالے سے دو چار دلائل سمجھنے کے لیے اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں۔
تاکہ اس فتنے کو سمجھا جائے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے تدبیر کی جا سکے۔ اب یہ تو فتنہ ہے کہ حدیث نبوی پر کیسے اعتماد کریں یا سنت پر کیسے اتفاق کریں اور اعتماد کریں، اس میں تو بڑا اختلاف ہے۔ اس کی بنیاد یہ جو اذہان پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں یہ کہاں سے ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلا فتنہ آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر تو اس لیے اعتماد ہے کہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں خود لکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے اسے لکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے حفاظ بھی پیدا ہوئے، اس کو ضبط تحریر میں بھی لایا گیا اور مکمل شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پہنچ گیا، اور حضور نے اس کو پورا خود پڑھا، اس لیے یہ معتبر چیز ہے، اس کے اندر کسی مغالطے کی یا کمی کجی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پر دلائل کے طور پر عموماً یہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں، لیکن حدیث نبوی کے حوالے سے ایک جملہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمع ہے اور تدوین کا اس کا جو کام ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے 200 سال بعد ہوا۔ ایسے جملے سن رکھے ہیں کہ نہیں سن رکھے ہیں؟ سن رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے 200 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا گیا، تو ایسی شے جو حضور کے زمانہ اقدس کے 200 سال بعد ہوئی ہو تو اس پر اعتماد کیسے کرے، 100% اس پر اتفاق کیسے ہو، اس میں کیوں کوئی کمی نہ ہو۔ حاضرین گرامی، یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس سے متعلقہ تدبیر کے حوالے سے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک عظیم الشان کام آپ نے فرمایا، ایک عظیم الشان کتاب آپ نے تالیف فرمائی، موسوعہ القادریہ فی علوم الحدیثیہ کے نام سے، 8 جلدوں پر فن حدیث اور اصول حدیث کے اوپر، اور اس کے اندر آپ نے اس فتنے کا نہایت ہی شاندار انداز میں رد فرمایا اور اس کے جواب دلائل کے ساتھ رد فرمایا۔ میں اسی کتاب میں سے کچھ دلائل گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے اور پھر یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ مستشرقین کی طرف سے ہے، عالم مغرب کے محققین کی طرف سے بھی، اسلام کے جو بنیادی مصادر ہیں جس سے ہم شریعت اخذ کرتے ہیں اس پر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ حدیث نبوی تو 200 سال بعد مرتب ہوئی ہے، جبکہ یہ تاریخی طور پر غلط بات ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب موسوعہ القادریہ کے اندر اس بات کا رد فرمایا ہے، اور آپ نے امام بخاری، امام مسلم سے پہلے کم و بیش 600 حدیث کے صحائف ثابت کیے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر احادیث نقل کر رکھی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کیا کرتی تھی۔ یہ اتنا بڑا تاریخی فیکٹ ہے کہ یہ جو سیاستہ ہے، جو معروف حدیث کی کتب ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، اور سیاستہ، ان تمام معروف حدیث کی کتابوں سے پہلے 600 صحائف لکھی ہوئی تحریریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے امت میں موجود تھی، اور پھر آپ نے امام بخاری سے 10 سال پہلے تک 100 شخصیات، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، آپ نے ان کے ناموں اور کتابوں کے ساتھ ثابت فرمائی ہے کہ جو در حقیقت کاتب حدیث تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو خود لکھا کرتے تھے اور محفوظ کیا کرتے تھے۔
اور 30 صحابہ کرام کی ایسی فہرست آپ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے جن کے پاس ایک سے زائد صحائف یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرتب شدہ کتابیں اپنی زندگیوں میں خود موجود تھی صحابہ کرام 30 صحابہ ایسے تھے اور 100 شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے امام بخاری سے پہلے تک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو جمع کیا اور تالیف کا کام کیا۔ اتنا بڑا رد اس فتنے کا شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب کے ذریعے فرمایا اور تاریخی طور پر اس فیکٹ کو درست فرما دیا کہ آج کے بعد یہ فیکٹ سمجھ جانا چاہیے اور یہ کہنا غلط ہے، اور کوئی شخص کبھی آپ کو کسی مجلس میں آپ یہ کہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو 200 سال بعد لکھی گئی، غلط بات ہے۔ موسوعہ القادریہ سے دلائل لے لے، ناموں کو یاد کر لیں، اور اب کوئی پوچھے کہیں نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسے کاتب وحی تھے اسی طرح ایک طویل فہرست ان صحابہ کی ہے جو کاتب حدیث تھے۔ اللہ کا کلام بھی لکھا جاتا تھا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی جاتی تھی۔ یہ تاریخی طور پر درست فیکٹ ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا ایک فتنہ اور جملہ جو یہ طبقات بولتے ہیں لوگوں کے اذہان میں اشکال پیدا کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ معروف آیت ہے، سب نے سن رکھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو صرف اپنے قرآن یعنی کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا، اپنی جگہ موجود رہے گا، اس سے متعلقہ علوم محفوظ رہیں گے، یہ تحریف سے پاک رہیں گے۔ تو حدیث نبوی جس کو ہم بنیادی مصادر اور ماخذ کے طور پر شمار کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ کہاں دیا گیا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اس آیت سے ثابت ہے، تو حدیث نبوی کی حفاظت کا ذمہ کہاں ہے کہ اگر اس کو بھی ہم اوتھینٹک اور تحریف سے پاک اور محفوظ اور بنیادی مصادر اور ماخذ کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں کوئی دلیل ہے جو کہے کہ کلام الہی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی ذمہ ہے؟ تعلیم گرامی، اس کی دلیل بھی شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت ارشاد فرمائی اپنی اسی کتاب میں ہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جس سے اللہ پاک کا قرآن کی حفاظت کا ذمہ ثابت ہے، ٹھیک اسی مقام سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کا ذمہ بھی ثابت ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اس سے مراد فقط قرآن کی حفاظت نہیں ہے، اس سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ اب کیسے؟ اس کی آپ کچھ دلائل کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد آگے کچھ اور آیات مبارکہ ہیں، کچھ مقامات پر آگے اللہ رب العزت قرآن مجید کے حوالے سے آقا علیہ السلام کو جو کلمات ارشاد فرما رہا ہے، اب اس کا معنی ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اسے آپ کے سینے پر جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ کو یاد کروانا۔ اب آپ کو خود ایفرٹ نہیں کرنا، یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو قرآن
اور آپ کے ذمہ بھی محفوظ بھی ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے پھر جب ہم اسے زبان جبرائیل سے پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ آگے پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر بے شک اس کے معانی کا کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے ہمارے ذمہ ہے، اور پھر اس قرآن کے معنی و مطالب کا کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب حاضرین گرامی اب خود بیان کریں کہ یہ جو معنی و مطالب کا کھول کھول کر بیان کرنا ہے یہ حدیث مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ یہ قرآن کے معنی و مفہوم اور مطالب کا کھول کھول کر بیان فرمانا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان قرآن کے معنی و مطالب کا کھول کھول کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بیان فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ہر اس بات کی ضمانت خود دی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی منشا اور رضا ہوتی ہے۔ تو حاضرین کے گرامی جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوتا ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں یا آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہوتا ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، در حقیقت یہ حدیث اور سنت مل کر قرآن کے معنی و مطالب بیان کرتے ہیں، اور اس قرآن کے معنی و مطالب کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کا ذمہ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اسی لیے ہم قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کہتے ہیں۔ وہ قرآن جس کو اللہ آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر بیان فرمایا یہ قرآن ہے وہ بھی وحی ہے، اور جس کے بارے میں ویسے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی وحی خفی ہے، اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور ان دونوں باتوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا۔ تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے فرمان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس طرح قرآن کی اس حفاظت کی آیت کے ذریعے ان دونوں باتوں کو ثابت کر دیا، تو در حقیقت یہ بھی اس فتنے اور ایسے ہر تصور اور خیال کا رد ہو گیا کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ نہیں، یوں کہو ہمارے لیے قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کر کافی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا میرے لیے اللہ کافی ہے، نہیں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے لیے اللہ کا کلام اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کر کافی ہے، کیونکہ یہ مل کر انسان کو اس کی شریعت کی پوری تعلیم دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور فتنہ بھی ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اذہان میں داخل کیا جاتا ہے۔ وہ ایک روایت ہے، آپ میں سے اکثر نے سن رکھی ہوگی، تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کرے تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اگر اس کا معنی و مفہوم قرآن کے ساتھ موافقت رکھے تو سمجھو میں نے کہا ہے، اور اگر یہ قرآن کے مخالف ہو تو سمجھو میں نے نہیں کہا، اسے چھوڑ دو۔ کتنے لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ میری حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن سے موافقت رکھے تو قبول کرو، نہ رکھے تو
چھوڑ دو۔ حاضرین گرامی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے اوپر بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کتاب میں کلام فرمایا، اور دیگر محدثین ائمہ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو توڑنے کے لیے یہ حدیث کھڑی ہے۔ یہ حقیقت یہ موضوع اور گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ حدیث نبوی یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز گرامی، وہ کیسے ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسی قانون کو ہی لے لیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی روایت سنو، اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو تو مانو، نہ ہو تو چھوڑ دو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس حدیث کو جو ہمارے مطابق گھڑی ہوئی ہے، اس حدیث کو قرآن پر پیش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم اس گھڑی ہوئی روایت کو قرآن پر پیش کرتے ہیں ان کے اپنے قانون کے مطابق، تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے سو اس سے رک جایا کرو۔ قرآن کا قانون تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے ملے اسے پھر آگے ناپا تولا نہ کرو، بلکہ اسے لے لیا کرو۔ تو پھر اگر اس روایت کو انہی کے قانون کے مطابق قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قرآن خود اس روایت کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ پھر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 1200 سال پہلے خود ان روایات میں جو کہ موضوع ترین روایات ہیں، کھڑی ہوئی روایات ہیں، اس کے اندر سر فہرست اس کو نقل کیا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی روایت کبھی نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قرآن کے سامنے رکھ کے ناپا تولا کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شارع قرآن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کے سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ قرآن کے معنی سے کلیش کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی و مطالب کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تو پھر ان معنی و مطالب کا کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ کون یہ بات طے کرے گا کہ قرآن کی اس آیت کا معنی یہ تھا اور اس حدیث کو ہم نے اس کے سامنے رکھا جو معنی پر پوری نہیں کرتی؟ یہ کتنا بڑا فتنہ۔ تو معنی و مطالب کو قرآن کی آیات کو عطا کرنے والی ذات ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کس سے معنی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ گھڑی ہوئی روایت ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ائمہ سے حاصل لیں اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو گھڑی ہوئی روایت بیان کیا اور اس کو رد کیا۔ تو اس فتنے کا جواب بھی اس موضوع القادریہ کے اندر بہت خوبصورت انداز میں شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کو رد کر دیا۔ حاضرین گرامی، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آخری ایک اور دلیل اس تناظر میں ایک بہت بڑا فتنہ اور کنفیوژن سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کو سننے کو ملتا ہے، کسی نہ کسی مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں ہر کوئی یہ بات کرتا ہے، یہ بھی در حقیقت جو ذخیرہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خزانہ ہے احادیث مبارکہ، اس سے امت کے ناطے کو توڑنے کا فتنہ۔ وہ کیا؟ اکثر آپ کو یہ چیز بھی سننے کو مل جاتی ہوگی کہ آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی عقیدے کی بات کریں، دلیل پیش کریں، سامنے والا کہتا ہوگا مجھے صرف بخاری اور مسلم سے ناقل ہے۔ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ روایت بخاری اور مسلم سے پیش کریں۔ بخاری شریف میں کم و بیش 3000 احادیث ہیں، مسلم شریف میں بھی اسی کے علاوہ کچھ احادیث کا ہے۔ تو جب کہتے ہیں کہ نہیں صرف بخاری اور مسلم کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب کو
نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے ہم آپ کی صرف 6000 باتیں مانیں گے، اور باقی 63 سالہ زندگی میں اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 23 سال میں حضور کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس امت میں قیامت تک چلنا ہے، ہر نئی صدی کے اندر نہ جانے کتنے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنے نئے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی انٹرسٹ مورگیجز کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی تجارتی لین دین کے اندر کانٹریکٹس کے مسائل اور سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، کبھی لیبر لاز کے متعلق آتے ہیں، کبھی حلال حرام کی تمیز کے متعلق مسائل پیش آ جاتے ہیں، کبھی میرج اور پرسنل میرڈ لائف کے متعلق مسائل ہیں، کبھی اولاد کی تربیت کے سوال اور مسائل ہیں، کبھی گھر کے لین دین کے مسائل ہیں، کبھی تجارتی بزنس لین دین کے مسائل ہیں، نہ جانے کتنے کتنے ایشوز ہر روز نئے پیش آتے ہیں، اور نہ جانے کب قیامت آئے گی، کتنے سال، سینکڑوں ہزاروں سال باقی ہے، اور نئے نئے ادوار میں آج انسان اسپیس میں جانے کی بات کر رہا ہے، ممکن ہے 10-20 سال کے بعد انسان اسپیس کے کسی سیارے کے اوپر نئی کالونی بنا چکا ہو، پھر وہاں پر انسانیت کو کئی اور مسائل درپیش ہوں گے، کئی اور سوالات انسان کو آ کر گھیریں گے۔ تو یہ سارے جواب آپ 6000 حدیث سے لیں گے؟ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ تاکہ انسان اس ذخیرہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے اور پھر اپنے جواب اور زندگی کے مسائل کے حل ڈھونڈنے کے لیے اسلام کے سوا اور طرف دیکھے، کیونکہ 6000 اسٹیٹمنٹس میں سے، احادیث میں سے تو قیامت تک کے جواب نہیں ملے گا۔ فقط بخاری اور مسلم کی 3,000 روایات کے اندر تو تمام جواب پوشیدہ نہیں ہے، یہیں سے اٹھا کر پھر وہ لوگ اس فتنے واپس قرآن کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ تو 5-6 ہزار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بات کہیں کس نے ہے؟ یہ تاریخ میں کہاں پر کس نے یہ بات کہی ہے کہ صرف ہم بخاری اور مسلم سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لیں گے، اس کے سوا صحیح روایت نہیں ہے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ خود امام بخاری اور مسلم نے یہ نہیں کہا، تو یہ کس نے کہا ہے کہ جو کچھ صرف بخاری اور مسلم میں ہے وہی صحیح ہے، اس کے سوا صحیح ہے؟ اس موضوع کے اوپر بھی مکمل ایک کتاب شیخ الاسلام نے تحریر فرمائی موضوع القادریہ کے اندر، اور اتنے شاندار دلائل کا مجموعہ ہے کہ اس کے بعد کلیتاً اس فتنے کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ امام بخاری کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ نے نقل کی، آپ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کم و بیش 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہے۔ کیا فرمایا؟ 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہے۔ یہ جو لفظ صحیح کی بحث ہوتی ہے نا، صحیح حدیث، ابھی صحیح کا معنی سمجھ لیں کہ صحیح 1,00,000 احادیث یاد ہے۔ ان 1,00,000 صحیح احادیث میں سے میں نے صرف 3,000 لیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف 3,000 نہیں ہے تاکہ صحیح بخاری کی ضخامت زیادہ نہ ہو جائے، اور باقی جو 97,000 چھوڑی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ باقی کتب نے لے لی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات تو 1,00,000 ان کو یاد ہے، 3,000 سے۔ اسی طرح امام مسلم فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ جو کچھ مسلم میں ہے وہ صحیح ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ مسلم میں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنی کتاب کی ضخامت کے اعتبار سے کچھ خاص احادیث کو لیا، اس کے علاوہ سینکڑوں درجنوں حدیث کی کتابیں اور ہیں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ایک خزانہ اور ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، جب ہم اپنے حدیث کے ساتھ ناطے کو چھوٹا کر کے 2 کتابوں تک محدود کر لیں گے تو یہ 2 کتابیں قیامت تک کے لیے تمام پیدا ہونے والے مسائل کا جواب نہیں دیتی۔
یہ در حقیقت امت کو الٹیمیٹلی نئے مسائل پیدا ہونے کی صورت میں اسلام کے سوا کہیں اور دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ جب آپ اس ذخیرے کی طرف، اس کے مجموعے کی طرف اوپن ہو کر رجوع کرتے ہیں تو پھر آپ کو قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حدیث سے مل سکتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث اور غیر صحیح کا تصور کیا ہے؟ اس کا تعلق متن سے نہیں ہے، تحریر سے، اس کا تعلق اسناد سے ہوا کرتا ہے، چین آف نریشن سے ہوا کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب وہ حدیث روایت کی جا رہی ہے اس پوری ٹائم کے دوران جتنی اشخاص فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ جو چین آف نریشن ہے یہ مضبوط کتنی ہے، اس کے اوپر اس کی ثقافت، اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا معیار پایا جاتا ہے۔ معلوم ہے گرامی، اس لیے جس مرضی کتاب میں جو مرضی حدیث روایت کی گئی ہو، اگر اس کی چین آف نریشن درست ہے تو وہ صحیح ہے، وہ قابل قبول ہے اور اس سے مسائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہے گرامی، یہ تین بنیادی دلائل ہیں تو بے شمار دلائل ہیں جنہوں نے اس فتنے کا رد کیا اور اس دروازے کو بند کر دیا امت پر، لیکن ان میں سے تین آج کی اس مختصر نشست میں میں نے ارادہ کیا کہ آپ سب کی گوش گزار کروں اور اثر نو اپنے ایمان اور اپنے علمی، ایمانی اور قلبی تعلق کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوار کرنے کی بات کرنی تاکہ ہم اس ذخیرے سے زیادہ خود بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ اور ان تین تعلقات سے کہ ایک آخر میں سمرائز کر دیتا ہوں یاد کے لیے، ایک کہ اس کی تدوین اور جمع کا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوا ہے، یہ جواب ہو جاتا ہے۔ دوسری شے کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن الگ ہے اور حدیث نبوی کے لیے قرآن بے معنی ہے، نہیں، قرآن اور حدیث مل کے اللہ رب العزت کی وحی ہے اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں ہماری شریعت عطا کرتی ہیں، تو یہ کوئی کسی کے لیے بے معنی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ قرآن ہے، یہ سبق بھی ہمیں حدیث نبوی سے ملا۔ قرآن جب ہم اس کو قرآن کہتے ہیں یہ خبر کہاں سے ملی ہے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، صحابہ نے پوچھا لوگوں نے کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ تو حضور کا یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے یہ خود حدیث ہے، تو قرآن کے قرآن ہونے کی خبر بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر حدیث کو قرآن پر پیمانہ بنانا ہے تو قرآن کی خبر تو قرآن میں نہ تھی تو پہلی حدیث ہی رد ہو جاتی۔ اگر اس پہلی حدیث کو قرآن پر پیش کرتے اور اس آیت مبارکہ میں لفظ قرآن نہیں تھا تو پہلی حدیث ہی رد ہو جاتی۔ اگر وہ نہ ہوا اور حدیث نبوی کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ یہ قرآن ہے تو سمجھ لیں کہ حدیث کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پیمانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان دونوں ذخائر کا دامن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تھامے رکھنا ہے، پھر ہی ہم اپنے دین، اپنی شریعت سے کامل کماحت استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل اور اپنے اعمال کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور آخری بات ہم سب کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے اپنے ناطہ کو جوڑے، مطالعہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ حضور کے شمائل، حضور کے فضائل، حضور کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال، حضور کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کریں، صرف خطابات تک اکتفا نہ کیا کریں۔ شیخ الاسلام کی اور بہت سارے اور علماء ائمہ کی بے شمار کتابیں اردو میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کیا کریں۔ اس سے زیادہ حسین چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ جسے پڑھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس رشتے کو مضبوط کریں، جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جانے گی اتنا مانیں گے،
جتنی باتیں جانیں گے اتنی مانیں گے، جب جانیں گے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اس لیے اس حدیث کے ساتھ رشتے کو مضبوط کریں، اپنا مطالعہ بڑھائیں حدیث نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی جگہ پر روا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال کو مستقبل فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تا دم مرگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہو، ہمیں استقامت کی زندگی عطا فرمائے۔ آخر ایک بار پھر اس مسجد اور تمام انتظامیہ اور شرکائے جو آپ سب کے لیے دعا ہو، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے اور شاد رکھے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔